السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج کل زبان زد عام ہے اور اکثر شیعہ حضرات ان دنوں میں وہ حدیث بڑے زور و شور سے پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حدیث سے شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، جس طرح کسی برادری میں کئی برادریوں میں بلکہ یہ رواج ہے کہ وہ جب کسی کو اپنے برادری کا بڑا بناتے ہیں تو اس کی دستار بندی کرتے ہیں، اس کے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، جنہوں پنجابی کے نبی دے سر تے پگ رکھ دیتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، اس موقع پر اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان فرمایا کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے، اسی لیے وہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس بات کا پس منظر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے، یہ کلمات کیوں ارشاد فرمائے تھے۔ یہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کا پہلا اور آخری جو حج تھا۔ جب اس مقام پر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 آدمیوں کا سربراہ بنا کر ملک یمن روانہ فرمایا تھا۔ تو جس طرح ہر طبقے میں، ہر جگہ، ہر قسم کے لوگوں میں آپس میں شکایتیں ہو جاتی ہیں، بھائیوں کی ہو جاتی ہیں، پڑوسیوں کو ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں میں ہو جاتی ہیں، تو ان میں سے کچھ حضرات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ شکایتیں تھیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر اس سے کچھ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو شکایتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیں کہ ہمیں حضرت علی سے یہ شکایتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب فرماتے ہوئے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھی، مجھے بتاؤ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم ضرور مانتے ہیں، بالکل یہ بات سچ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے یہ بتاؤ کیا میں تم میں سے ہر مومن کے ان کی جان سے زیادہ قریب نہیں؟ صحابہ نے کہا بالکل قریب ہے۔ پھر اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی یہ جملہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ جو پس منظر تھا، جو پچھلے حقائق تھے، ان کو دیکھ کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے دل میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کچھ نفرت، جو کچھ کدورت، جو کچھ بغض اور حسد آ گیا تھا، اس کی وجہ سے اسے ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو علی میرا عزیز ہے، علی میرا رشتہ دار ہے، علی میرا داماد ہے، علی میرا چچا زاد بھائی ہے، مجھے علی سے محبت ہے، اللہ کو بھی علی سے محبت ہے، لہذا تم بھی علی سے محبت رکھو۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو، جو علی سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، جو علی سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کے دل میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو کچھ کدورت، جو کچھ نفرت، جو رنجیدگی، جو میل دل میں آ گئی تھی، اسے ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد انہوں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ علی مبارک ہو، تم اللہ کے ہاں محبوب ہو گئے ہو، ہر مومن کے ہاں محبوب بن گئے ہو۔ تو معلوم ہوا اس جملے کا مقصد حضرت علی کی محبت دلوں میں پیدا کرنی تھی، نہ کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت بلا فصل اور حضرت علی کی خلافت کا
کوئی جملہ کوئی بات اس کلام میں اس حدیث میں موجود نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہاں میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اگر بالفرض حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ماہ بعد تقریباً وصال ہو گیا، آپ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو ثقیفہ بنی سعدہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میٹنگ چل رہی تھی کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، مسلمانوں کے دین کی دنیا کے امور اب کس کے حوالے کیے جائیں، تو صحابہ کے مشورے چل رہے ہیں۔ تو اس وقت کسی صحابی نے یہ بات نہیں کی کہ بھی دیکھو حضور نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اب کس چیز کا مشورہ کر رہے ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو صحابہ یہ بات ضرور کرتے بھی حضرت علی کی خلافت و اعلان ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا خلافت والی کوئی بات نہیں تھی، مقصد صرف اتنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ محبت کریں، جو ان کے دلوں میں نفرت آ گئی ہے وہ نفرت ختم ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں مولا کا معنی خلافت نہیں ہے، مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا بھی ہے، اور بھی مولا کے کئی معنی ہیں۔ اور اس سے وہ حضرات یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں جی حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، قریبی رشتہ دار تھے، قرب والے تھے، تو اس لیے ان کی خلافت ثابت ہو گئی۔ تو بھائی اس سے تو معلوم پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوگا اس کے لیے خلافت ثابت ہوگی۔ تو پھر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں ان کے لیے بھی خلافت ثابت ہو گئی، پھر حضرت حسین کے لیے بھی خلافت ثابت ہو گئی، حضرت حسن کے لیے بھی خلافت ثابت ہو گئی، پھر علی رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر آئے گا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تو پھر بھی چوتھے نمبر پر آ گئی۔ اگر قرابت کے اعتبار سے خلافت ملے تو حضرت علی کا نمبر تو پھر بھی چوتھا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمارا ایمان ہے، حضرت علی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو علی سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھیں گے، جس کے دل میں علی سے بغض ہے اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔ لیکن حضرت علی خلیفہ چوتھے نمبر پر ہیں، پہلے نہیں۔ اہل سنت والجماعت پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا نمبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے۔ یہ ایسے ہی کسی ملک نے کہہ دیا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اور باقی یاد رکھیں نمبر پہلا ہو چوتھا ہو اس سے کوئی شان میں فرق نہیں آتا۔ چاروں میرے نبی کے صحابہ ہیں، چاروں میرے نبی کے یار ہیں، چاروں میرے نبی سے محبت کرنے والے، حضور پر جان نثار کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، ہر ایک صحابی کا ادب اور احترام سے نام لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔